آخر کار ایک روز ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں کہتی ہیں میرے گھر تشریف لے آئے اور سلام کر کے میرے قریب بیٹھ گئے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ابھی اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہیں تھے کہ دفعتاً وحی کے آثار نمودار ہوئے، اور باوجود شدید سردی کے آپ کی پیشانی مبارک سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرات ٹپکنے لگے۔ وحی کا نزول ہوا، وحی کا نزول ختم بھی ہوا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر مسرت اور بشاشت کے آثار نمودار ہو گئے، اور آپ تبسم فرماتے ہوئے دست مبارک سے جبین منور کے پسینے کو پونچھتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور پہلی بات جو آپ نے، پہلا کلمہ جو آپ زبان مبارک سے آپ کی نکلا وہ یہ تھا کہ عائشہ تجھے خوشخبری ہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیری برات نازل فرمائی ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نور کی آیات تلاوت کرنا شروع کر دی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پوری 18 آیات اللہ تعالیٰ نے ام المومنین ہم سب کی ماں اما عائشہ کی برات میں وہ نازل فرمائی۔ 18 آیات یک کے بعد دیگرے۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، کاش ہوتی تو پوری سورہ نور کا ترجمہ آپ کے سامنے اس وقت اس کیفیت میں پیش کرتی اور مجھے بہت اچھا لگتا، لیکن میں کچھ آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ناظرین کرام سورہ نور کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جب تم نے یہ بہتان سنا تھا تو تم نے اسی وقت یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ہم اسے زبان پر لے آئیں، بلکہ تم یہ کہتے ہو کہ اے اللہ، تم یہ کہتے کہ اے اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ ایسی عورت کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ بنا دے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ پھر سورہ نور کی ایک اور آیت نمبر 11، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جن لوگوں نے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا تھا وہ بھی تم ہی میں سے ایک جماعت تھی، تم اس بہتان کے واقعے کو اپنے حق میں برا مت سمجھو بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی رومر ایک طرف سے پھیلتا ہے، آپ کے سامنے وہ رومر آیا، آپ نے لاہور پڑھی اور اس کو آگے نہیں پہنچایا تو آپ ویسے گناہگار نہیں ہوئے ان آیتوں کے مطابق، لیکن جب آپ نے اس میں اپنا حصہ ڈال دیا، اس میں کوئی ایک بات شامل کی، آگے بڑھایا اور آگے بڑھایا، تو آپ بھی اتنے ہی گناہگار ہوئے جتنا وہ انسان جس نے اس رومر کو شروع کیا۔ اور ہمارے ہاں کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دینا، لکھ کر آگے بڑھ جانا یا اس کو پبلش کر دینا اب کتنا آسان ہو گیا ہے۔ بہرحال اما عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یقین کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات فرمائے گا۔ میرا خیال تھا کہ میری برات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیا جائے گا۔ اما عائشہ کو یقین تو تھا اللہ کی ذات پر، لیکن انہیں لگا کہ رسول اللہ کو کوئی خواب آئے گا، میری گواہی دے دی جائے گی۔ لیکن کہتی ہیں یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں باقاعدہ آیتیں اتار دے گا جن کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی، اور قیامت تک اہل ایمان میری پاکیزگی اور طہارت کی گواہی دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔